بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان لا یکون للامارۃ القائمۃ علی الواقعۃ تاثیر فی الفعل الذی تضمنت الامارۃ حکمہ ولا تحدث فیہ مصلحہ الی آخرہ۔ موضوع یاد رکھنے آقا جان، موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا امارات غیر علمیہ کا حجت ہونا، یا جو تعبیر شیخ اعظم جہاں لے رہے ہیں التعبد بالامارات الغیر العلمیہ، یا وہ من باب طریقیت تھا یا من باب سببیت۔ سببیت میں ایک نظریہ سببیت اشعری تھا جو ان کو ہم تسویب کہا تھا، دوسری سببیت تھی وہ معتزلی، اس کو بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی تسویب بنتی ہے۔ الثالث، تیسری بھی یہ نظریہ سببیت کا ہے جو شیخ اعظم کا ہے، لیکن یہ سببیت ہے من باب مصلحت سلوکیہ۔ بالکل آسان سی بات ہے، تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں دو لفظ بٹھا لیں تو آسان ہے۔ معتزلہ نے یہ کہا تھا کہ جب امارہ قائم ہو جائے وجوب الجمعہ پر تو اس جمعہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب پیدا ہو گئی، اگر تو ہو گئی وہ مطابق واقع کہ واقع میں بھی جمعہ واجب تھا، تو یہ جاہل مثل عالم ہوگا، کوئی نئی مصلحت نہیں، کوئی نیا حکم نہیں، وہی حکم جو واقع تھا یہی ہوگا۔ لیکن اگر واقع میں وہ حرام تھا اور اس میں مفسدہ تھا تو یہ نئی مصلحت جو جمعہ میں پیدا ہوئی یہ اس پر غالب آ جائے گی، یہ اس پر راجع ہوگی، اس پر حکم واقعی وہ نہیں ہوگا جو واقع میں تھا، بلکہ اس کا حکم واقعی وہی ہوگا جو اس کو امارہ بتائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ تسویب ہے، ٹھیک ہے جی۔ شیخ اعظم آج یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تیسرا یہ ہے، پوری توجہ میری جان، خبر واحد نے دلالت کی ہے کہ زمانہ غیبت میں صلاۃ جمعہ واجب ہے، پوری توجہ۔ تو اب اس خبر واحد پر وجوب صلاۃ جمعہ پر دلالت کرنے سے اس جمعہ میں کوئی مصلحت پیدا نہیں ہوگی جیسا کہ معتزلی کہتے ہیں اور اشاعرہ کہتے ہیں۔ نہیں، مصلحت یا مفسدہ وہی ہے جو واقع میں ہے، حکم واقعی بھی وہی ہے جو واقع میں ہے، عالم اور جاہل سارے ان احکام میں برابر ہیں، شریک ہیں۔ تو پھر اس خبر واحد کو جو حجت قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کے متعبد ہو سکتے ہو، فرماتے ہیں اس میں جو مصلحت ہے خود اس روایت پر عمل کرنا، یہ عمل کرنا باعث بن جاتا ہے کہ اس میں ایک مصلحت ہو۔ دوبارہ سن لیں ذرا، کلیئر ہو جائے۔ خبر واحد نے دلالت کی کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، توجہ کرنا۔ اشاعرہ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اب اس جمعہ میں اس فعل میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی جو اس مصلحت یا مفسدہ واقعی پر راجع ہوگی۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں نہیں، فعل میں خود جمعہ میں کوئی نئی مصلحت پیدا، مصلحت یا مفسدہ وہی ہے جو واقع میں ہے، حکم بھی وہی ہے جو حکم واقعی ہے، اور اس حکم میں عالم اور جاہل سارے شریک ہیں۔ ہاں، اس روایت پر جو عمل کرنا ہے کہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، ہم نے اس روایت پر عمل کرنا ہے، اس عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، یعنی گویا اس روایت پر عمل کرنے سے ایک حکم ظاہری ہمیں مل جائے گا، کیا کہ بھئی تمہارے لیے جمعہ واجب ہے،
حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مصلحت یا مفسدہ واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس پر جب عمل کریں گے گویا ہم فرض کریں گے کہ اگر ہمیں علم ہوتا اس بات کا کہ نماز جمعہ واجب ہے اور ہم بجا لاتے تو ہمیں اس سے جو مصلحت حاصل ہونی تھی، اب ہمیں علم تو ہے نہیں، ہم نے اس روایت پر عمل کیا ہے، اس عمل کرنے سے ایک مصلحت وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس عمل، ہمارے عمل کرنے پر ایک مصلحت ہے کہ ہمیں شارع یہ کہے کہ جب تمہیں حکم واقعی کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور تم ہو جاہل، لیکن تمہارے سامنے ایک خبر واحد آ گئی ہے، مثلا کوئی امارہ غیر علمی آ گئی ہے، تم اس امارہ غیر علمیہ پر عمل کرو۔ شارع ہمیں کہتا ہے ایجاب العمل، یعنی واجب کر دے کہ تم اس کے مطابق عمل کرو، ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم جو عمل کر رہے ہوں گے وہ حکم ظاہری ہوگا، اس سے حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اس کا نام ہم کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ۔ سلوک کہتے ہیں سالک الطریق، یعنی چلنا، کہ اس ہمارا غیر علمیہ پر جو ہمارا عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا اسی سلوک میں ایک مصلحت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، پھر فرض کرو واقع میں تھا واجب، ہمارا غیر علمیہ نے کہا کہ حرام، ہم نے ہمارا پر عمل کر کے اس کو انجام نہ دیا، تو وہ مصلحت ہم سے فوت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ جو واقع میں تھی بالکل ہو گئی۔ تو اس فوت ہونے والی مصلحت جو ہم سے رہ گئی ہے، جس کو حاصل نہیں کر سکے، تو اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اس کا تدارک پھر یہی ہے کہ اس ہمارا غیر علمیہ پر عمل کرنا، خود عمل کرنا، یہ ایک مسئلہ رکھتا ہو، تاکہ اس مصلحت کے ذریعے ہم واقعی مصلحت جو ہم سے فوت ہو گئی ہے اس کا تدارک کر سکیں۔ چونکہ اگر اس کا تدارک نہیں کریں گے تو پھر ابن کعبہ والی بات ہوگی، پھر لازم آئے گا او تحلیل و حرام اور فلاں، کہ ہم ایک مصلحت واقعیہ کو فوت کر رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہیں کر رہے، جو کہ کبھی ہے۔ پھر خلاصہ کیا ہوا؟ بہت آسان، آپ کہیں گے کہ اشاعرہ اور معتزلہ مؤدّعِ امارہ میں وجود اور حدوث سے مصلحت کے قائل تھے کہ امارہ نے جس فعل کا جو حکم بیان کیا ہے اس فعل میں ایک نئی مصلحت یا مفسدہ پیدا ہو جائے گا، اور وہی ان کے لیے وہ حکم واقعی بن جائے گا۔ شیخ اعظم فرما رہے ہیں کہ نانا، حکم وہی ہے جو واقع میں ہے، مصلحت واقعیہ، مفسدہ واقعیہ، حکم واقعیہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، ان کا یہ ہے کہ ہم جو ہمارا پر عمل کریں گے بحکم شارع، اسی ہمارے عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے۔ تو یہ ہمارا گویا ہمیں فقط ایک حکم ظاہری بتا رہی ہے، نہ کہ یہ حکم واقعی ہوگا۔ اور یہ مصلحت کیوں ہے؟ پوری توجہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ہمارا ہوئی مطابق واقع، پھر تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں نا کہ حکم واقعی ہمیں مل گیا، مصلحت واقعہ ہم نے حاصل کر لی، یا مفسدہ تو اسے اجتناب ہو گیا، لہذا کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ ہمارا مخالف واقع ہوئی ہے تو اس پر عمل کرنے میں بھی ایک مصلحت ہے، اور یہ مصلحت قائم مقام بن جائے گی، تدارک کرے گی اس مصلحت کا کہ جو واقع میں تھی اور ہم سے رہ گئی۔ اس لیے کہ اگر مصلحت واقعہ ہم سے فوت ہو جائے اور اس کا کوئی تدارک بھی نہ ہو تو
تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ کبھی ہے۔ شارع کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ واقع میں ایک مصلحت ہو اور شارع کہے کہ بے شک فوت ہو جائے اور اس کا کوئی قائم مقام بھی نہ ہو، اس کا کوئی تدارک بھی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھا گا؟ صرف آدھی سطر ہے جس کو سمجھنا ہے، آگے پھر آسان ہے۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں، اب شیخ انصاری کی اصطلاح کے مطابق، کہ اشاعرہ اور معتزلہ کے نزدیک مؤدّعِ امارہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جاتی ہے کہ امارہ نے کہا زمانہ غیبت میں جمعہ واجب ہے، جمعہ ہو گیا فعل، واجب ہو گیا حکم، تو وہ کہتے ہیں اس فعل جمعہ میں ایک مصلحت وجود میں آ جائے گی۔ شیخ انصاری یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس فعل میں کوئی مصلحت وجود میں نہیں آتی، کوئی مصلحت وہی ہے جو واقع میں ہے، مفسدہ وہی ہے جو واقع میں ہے، حکم واقعی فقط ایک ہے جو وہاں پر موجود ہے جس میں عالم اور جاہل سارے شریک ہیں۔ تو پھر مصلحت کہاں ہے؟ یہ جو ہم نے بحکم شارع اس امارہ پر عمل کیا ہے، ہمارے اس عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، اس مصلحت کو کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ، یعنی امارہ غیر علمیہ پر عمل کرنا بحکم شارع، یہ ایک مصلحت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ خلاف واقع ہوئے تو یہ اس مصلحت واقعہ جو ہم سے فوت ہو رہی ہے یہ اس کا تدارک کرے گی، چونکہ اگر اس میں بھی مصلحت نہ ہو، شارع یہ تو کہے تم ہمارے غیر علمیہ پر عمل کرو اور وہ نکل آئے خلاف واقع، اب واقع میں ہو مصلحت اور ادھر کہے کہ عمل کرو اور مصلحت ہم سے فوت ہو جائے اور اس کا تدارک کسی اور طریقے سے بھی نہ ہو، یہ کبھی ہے، شارع تو کبھی کبھی ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس آدھی سطر ہے جس کو ذہن میں بٹھانا ہے، یعنی اسی آپ جمعے کو لے لیں نا کہ خبر واحد نے کہا زمانہ غیبت میں صلاۃ جمعہ واجب ہے، صلاۃ جمعہ ہو گیا فعل، واجب ہو گیا حکم۔ اب اس نے خبر واحد نے ایک حکم بتایا کس کے لیے؟ فعل کے لیے، یعنی جمعہ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں خود اس فعل میں مؤدّع امارہ میں ایک مصلحت پیدا ہوگی۔ شیخ انصاری کہتے ہیں نہ، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہونی، بس یہ جو ہم حدیث پر، خبر واحد پر یا ہمارے غیر علمیہ پر جو بھی ہے، ہم جو اس پر عمل کر رہے ہیں بے حکم شارع، ہمارے اس عمل کرنے میں مصلحت ہے۔ اب وہ مطابق واقع ہے یا نہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، چونکہ شارع نے کہا یہ تمہارے اوپر حجت ہے، معتبر ہے، ہم نے عمل کیا، بس اس عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، اس مصلحت کو کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ، یعنی بالفاظ دیگر سببیت میں تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا غیر علمیہ بطور سببیت حجت ہو، لیکن سببیت کیا ہو کہ اس ہمارا پر عمل کرنا سبب بنے ایک مصلحت کے وجود میں آنے کا، حدوث مصلحت کا، جس کو مصلحت سلوکیہ کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ یہ ہو گئی مصلحت سلوکیہ شیخ اعظم کے نزدیک۔ آگے فَإِن قُلْتَ ہے، قلت آج نہیں پڑھ سکیں گے، میں مختصر کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ترجمے بات کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شیخ اعظم پر یہ اشکال کرے، وہ خود فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ کہ اگر تم میرے اوپر یہ اشکال کرو تو قلت، انشاءاللہ ہم پھر جواب میں جائیں گے، پھر 4-5 جواب میں شیخ اعظم نے دیے۔ ان قلت مختصر سے سمجھ لو کہ کوئی اگر میرے اوپر یہ اشکال کرے کہ شیخ اعظم اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، ادھر سے پکڑو تو بھی کان کو پکڑنا ہے اور تھوڑا ادھر سے گھما کے پکڑو تو بھی کان کو پکڑنا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک بھی یہ بندہ امارہ پر عمل کر رہا تھا، حکم واقعی پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ معتزلہ کے نزدیک بھی یہ بندہ امارہ پر عمل کر رہا تھا،
حکم واقعی پر عمل نہیں کر رہا تھا. جناب کے نزدیک بھی یہ بندہ اسی امارہ پر عمل کر رہا ہے، حکم واقعی پر عمل. توجہ فرما رہے ہیں نا؟ یعنی اشاعرہ نے کیا کہا تھا کہ جاہل کے لیے کوئی حکم واقعی ہے ہی نہیں. انہوں نے یہی کہا تھا نا، جو اس کو امارہ بتائے گی یہی کرے گا. ٹھیک ہو گیا. معتزلی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، جاہل کے لیے حکم واقعی ہے، لیکن کرے گا کون سا کام؟ جو اس کو امارہ بتائے گی. جناب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ امارہ اگر خلاف واقع ہو تو نتیجہ تن اس نے کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو امارہ بتائے گی. نتیجے میں تو آپ تینوں ایک جیسے ہیں نا. یعنی جو اشعری تھا، جس کو آپ نے تصویب کا نام دیا تھا، کام وہ بھی وہی کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. وہ بھی امارہ پر عمل کر رہا تھا، آپ بھی امارہ پر عمل کر رہے ہیں. معتزلی وہ بھی امارہ پر عمل کر رہا تھا، آپ بھی. ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ تینوں نظریات کا نتیجہ ایک ہی ہے. کیا؟ کہ حکم واقعی مکلف پر نہیں ہے، بلکہ وہی حکم ہے جو ہمارا اس کو بتائے گی. تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اشعری نے کہا تھا اس کے لیے حکم واقعی ہے ہی نہیں. معتزلی نے کہا تھا ہے تو صحیح لیکن فعلی نہیں ہے، فعلی وہی ہوگا جو یہ بتائے گا. آپ نے کہا کہ حکم واقعی ہے بھی صحیح، قابل تبدیل نہیں ہے، لیکن حکم ظاہری عمل وہی کرے گا جو اس کو ہمارا بتائے گی. نتیجے میں تو کوئی فرق. آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ ان قلت والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ علم کلام کی دنیا میں یہ ویسے تبدیلیاں مختلف ہیں کہ اشعری بھی مودع امارہ کو حکم واقعی کہتا ہے، معتزلی بھی کہتا ہے، آپ ظاہری کہتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے نتیجہ. نتیجے میں آپ تینوں لوگ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ جو اس ہمارا غیر علمیہ نے کہا ہے وہی کیا ہے. وہ دو کہتے تھے کہ یہ اس کا حکم واقعی ہے، آپ کہتے ہیں حکم ظاہری ہے. بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مقام عمل میں تو تینوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں نا. تو پھر کیا فرق ہو گیا؟ ان کو آپ کہتے ہیں تصویب ہے، اپنا آپ کہتے ہیں نہیں جی میری تصویب نہیں ہے. اشکال ذہن میں بیٹھ گیا؟ فَإِن قُلْ جواب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں. الثالث او ہمارا غیر علمیہ، تعبد بالامارات غیر علمیہ. اگر ہم بطور سببیت ان کے قائل ہو جائیں تو ایک سببیت یہ تھی جو اشاعرہ والی تھی، ایک سببیت وہ تھی جو معتزلہ والی تھی، آج ہے تیسری سببیت جو شیخ اعظم کی ہے. اس کا نام ہے مصلحت سلوکیہ. الثالث وہ فرماتے ہیں شیخ اعظم ان لا یکون للامارۃ القائمۃ علی الواقعہ، کہ جب بھی کوئی امارہ غیر علمیہ کسی واقعہ پر قائم ہو، کسی بارے میں کوئی حکم کو بیان کرے، تو اس لا یکون، اس امارہ کے لیے لا یکون، کیا لا یکون؟ تاثیر فی الفعل، یہ مؤثر فی الفعل نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ اس فعل میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی. نہیں، لا یکون تاثیر فی الفعل الذی تضمنت الامارۃ حکمہ، کہ امارہ نے جس فعل کا حکم بیان کیا یہ اس میں مؤثر نہیں ہے. لا تحدث فیہ مصلحہ، اس فعل میں کوئی نئی مصلحت پیدا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آقا جان؟ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ خود جمعہ میں مصلحت پیدا ہو جائے گی، یہ فرماتے ہیں نہیں کوئی مصلحت پیدا نہیں ہوگی. ہاں بس پھر ہاں اور چیز ہے، وہ یہ ہے الا ان العمل علی طبق تلک الامارہ، اس امارہ کے مطابق عمل کرنا، والالتزام بہ فی مقام الامر، اور مقام عمل میں اس کا ملتزم ہونا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس حوالے سے
کہ الا انہو ہول واقع، کہ انشاءاللہ یہی واقع ہوگا۔ وترتیب الاثار شرعیت المتبعۃ واقعاً، اور اگر آپ کو واقع کا علم ہوتا تو جو آپ نے اس پر آثار شریعہ مترتب کرنے تھے اس پر بھی وہی سارے کریں۔ یہ سب کچھ یشتمل علی مصلحۃ، یہ مشتمل علی، پوری توجہ، یعنی امارہ کے مطابق عمل کرنا، اس عمل کرنے میں مصلحت ہے، اس امارہ پر اعتقاد رکھنا کہ انشاءاللہ یہی واقع ہوگا اور اس کو پر واقع والے آثار کو مرتب کرنا، یہ مشتمل علی مصلحت ہے۔ لہذا فَأَوْجَبَهُ الشارع، اسی وجہ سے شارع نے اس امارہ غیر علمیہ کو یا اس چیز کو واجب قرار دیا ہے۔ فَأَوْجَبَهُ الشارع، یعنی اس میں ایک سوال مقدر ہے اور آگے شیخ جواب دے رہے ہیں۔ اوجبہ الشارع کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہمارا نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ حتماً کرو، ہمارا نے کہا ہے کہ یہ فلاں ہے، نہیں، اوجبہ الشارع کا مطلب یہ نہیں کہ اس فعل کو ہر حال میں وجود دو، اس کو انجام دو۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ومعنی ایجاب الامر علی الامارہ، یعنی امارہ پر عمل واجب ہونا، اس واجب کا مطلب ہے وجوب تطبیق العمل علیہا، اپنے عمل کو امارہ کے مطابق انجام دینا۔ وہ کیا ہوتا ہے میری جان؟ وہ ہوتا ہے ہمارے نے کہا ہے واجب ہے تو واجب سمجھ کروں، ہمارے نے کہا ہے مستحب ہے تو مستحب سمجھ کروں، ہمارے نے کہا ہے حرام ہے تو حرام سمجھ کے ترک کروں، ہمارے نے کہا ہے مکروہ ہے تو میں مکروہ، اس سے مراد یہ ہے امارہ کے مطابق عمل کو بجا لانا۔ لا وجوب ایجاد عمل علی تلک، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امارہ کے مطابق ایک عمل کو ایجاد بجا لانا واجب ہے، مراد یہاں اوجبہ سے یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واجب ہوگا پھر تو عمل کو بجا لانا واجب ہوگا، لیکن قد لا تتم الامارۃ الزام علی المکلف، بسا اوقات امارہ ہوتی ہے لیکن وہ متضمن الزام علی المکلف، یعنی مکلف پر کچھ واجب نہیں کر رہی ہوتی، تو لہٰذا وہاں اس کو بجا لانا واجب بھی نہ ہوگا۔ تو پس فَأَوْجَبَهُ الشارع کا کیا مطلب ہے کہ شارع نے امارہ پر عمل کرنا واجب قرار دیا؟ ہاں فرماتے ہیں دیکھو، اذا تضمنت استحباب شیء، اگر امارہ کہتی ہے کہ فلاں شے مستحب ہے، او وجوبہ، یا وہ واجب ہے لیکن واجب تخییری، یا امارہ کہتی ہے کہ فلاں شے مباح ہے، تو اس اوجبہ الشارع کا مطلب یہ ہے کہ اس شارع نے اس پر عمل واجب کیا ہے، اس کا مطلب ہے واجب علیہ، مکلف پر واجب ہے۔ اذا اراد الفعل، کہ جب اس فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، ان یوقعہ، کہ وہ بھی اس کو بجا لائے۔ اگر ہمارے نے کہا تھا مستحب ہے تو علی وجہ الاستحباب، اگر ہمارے نے کہا تھا کہ اباح ہے تو علی وجہ الاباحہ، مراد یہ ہے۔ بمعنی حرمت قصد غیرہما، کہ اگر ہمارے نے کہا ہے مستحب تو مستحب، ہمارے نے کہا ہے مباح تو مباح، اب اس کے غیر کا قصد دیکھو نا جان، اگر مجھے علم ہو کہ فلاں کام مستحب ہے تو میں اس کو واجب سمجھ کے انجام شاباش، اگر مجھے علم ہو کہ فلاں مکروہ ہے تو میں اس کو حرام سمجھ گئے، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے جیسے امارہ نے کہا آپ اس کو اسی قصد سے بجا لو، یہ مراد ہے کہ شارع نے امارہ پر عمل کو واجب قرار دیا، یعنی امارہ کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے جو امارہ نے کہا۔ ختم ہوگی بات۔ وَتِلْكَ الْمَصْلِحَةُ، جو پر ہم نے کہا یشتمل علی مصلحہ، کہ امارہ پر کے مطابق عمل کرنا مشتمل علی مصلحت ہے، جس کو ہم نے نام دیا ہے مصلحت سلوکیہ کا۔ توجہ کے ساتھ میری جان، فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْمَصْلِحَةُ، یہ مصلحت سلوکیہ لا بد ان تکون مما یتدارک بہا ما یفوت من مصلحت الواقع، یہ ایسی مصلحت ہونی چاہیے کہ جو اگر مصلحت واقعی فوت ہو جائے تو ایسی ہو کہ اس کے ذریعے اس کا تدارک ہو۔ پس
کب لو کان الامر بالعمل بہ مع التمکن من چونکہ اگر ہمیں علم ہوتا اور مصلحت واقعی کا حکم واقعی کا تو ہم اس پر عمل کر کے جو ہم نے مصلحت حاصل کرنی تھی، اب اگر یہ اس کے مخالف ہے اور رہ گئی ہے تو یہ ایسی ہو کہ جو اس کا تدارک کرے۔ کیوں؟ وَإِلَّا كَانَ تَفْوِيتًا، کیونکہ اگر یہ مصلحت اس مصلحت واقع کا تدارک نہ کرے اور ادھر ہمیں کہیں کہ تم اس پر عمل کر سکتے ہو، کان تفویتاً لمصلحت الواقع، اس کا مطلب ہے کہ خود شارع کہہ رہے کہ تم مصلحت واقعہ کو تفویت ضائع کر دو، عمل نہ کرو، بجا نہ لو۔ ہوا کہ ایک فعل میں مصلحت ہو، شارع ہمیں اس مصلحت کو فوت کرنے کی اجازت بھی دے اور پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہ ہو، یہ ہے کبھی ہے، اور شارع کبھی کبھی انجام، لہذا اس امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے جس کو مصلحت سلوکیہ کہتے ہیں۔ یہ مصلحت سلوکیہ تدارک کرے گی اس مصلحت واقعیہ کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ کم عرفت فی کلام ابن کے بعد فَإِن قُلْتَ، بس یہ اشکال پڑھ لیتے ہیں، باقی رہ گئے اشکال۔ ویسے آپ کو سمجھ آ گیا نا اشکال کا، کہ آپ نے جو مصلحت سلوکیہ نے دیا ہے کہ اگرچہ علمی بے دقت عقلیہ دیکھیں تو اس کی فرق ہے، لیکن نتیجے میں تینوں ایک جیسے ہیں، کہ تینوں بندے وہ اشعری ہے، معتزلی ہے یا امامی ہے، کر عمل مقام عمل پر سارے کے سارے ہمارا پر چل رہے ہیں، حکم واقعی کوئی بجا نہیں لا رہا۔ فَإِن قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْوَجْهِ، یہ جو آپ نے تیسری وجہ بیان کیا ہے، مصلحت سلوکیہ کا نظریہ دیا ہے، مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي مَرْجِعُهُ إِلَى الْمَصْلِحَةِ فِي الْعَمَلِ بِالْأَمَارَةِ، آپ کہتے ہیں کہ مصلحت عمل بالامارہ میں ہے، وَتَرْتِيبِ أَحْكَامِ الْوَاقِعِ عَلَى مُؤَدَّاهَا، اور ہمارا جو کچھ کہے تم اس کو واقع سمجھ کر انجام دے دو، آپ نے یہ کہا ہے۔ وَبَيْنَ وَجْهِ السَّابِقِ، اور جو پہلے تھے دو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ الراجع إلى كون قیام الامارہ، انہوں نے کہا تھا کہ قیام امارہ سبب ہے کس کا؟ لِجَعْلِ مُؤَدَّاهَا، کہ اس کا معدہ مکلف پر حکم واقعی ہے، یعنی آپ ظاہری بنا رہے ہیں، انہوں نے واقعی کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ خود جمعہ میں مصلحت پیدا ہو، وہ کہتے تھے کہ خود جمعہ میں مصلحت آ جائے گی، آپ کہتے نہیں جمعہ میں نہیں بلکہ اس امارہ پر عمل کرنے میں، لیکن میدان عمل میں کوئی فرق، نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا فرضنا قیام الامارۃ علی وجوب صلاۃ الجمعہ، توجہ میری جان، اگر امارہ نے یہ کہہ دیا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، پوری توجہ، ما کون الواجب فی الواقع یا ظہر، جبکہ واقع میں جمعہ واجب نہ تھا بلکہ ظہر واجب تھی۔ اچھا، امارہ نے کہا کہ جمعہ واجب ہے، واقع میں ظہر، توجہ، فَإِن كَانَ فِي فِعْلِ الْجُمْعَةِ مَصْلِحَةٌ، اگر اس جمعہ پڑھنے میں کوئی مصلحت ہو، یُتَدَارَکْ بِهَا مَا يَفُوتُ بِتَرْکِ، او صلاۃ ظہر سے جو مصلحت فوت ہوئی تھی اس کے ذریعے اس کا تدارک ہو جائے، فَصَلَاةُ الظُّہْر فِي حَقِّ هَذَا الشَّخْص، تو اس شخص کے حق میں وہ جو نماز ظہر تھی جو واقع میں واجب تھی، یہ خالیۃ عن المصلحۃ الملزمہ، اس کا مطلب ہے ظہر میں مصلحت تھی لیکن وہ مصلحت ملزمہ نہیں تھی، ملزمہ یعنی موجبہ، ایسی مصلحت کہ جو اس پر ظہر کو واجب کر رہی ہو وہ والی مصلحت نہیں تھی، چونکہ یہ جمعہ پڑھ رہا ہے نا۔ اچھا، بس فلا صفت تقتضی وجوب الواقعی، لہذا کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو اس صلاۃ ظہر کے وجوب واقعی کا تقاضا کرے۔ اچھا، پس فَهُنَا وُجُوبٌ واحد، تو یہاں پر ایک ہی وجوب ہے، واقعاً و ظاہراً، کون سا؟ وہ ہے متعلق بصلاۃ کیونکہ واقع میں جو مصلحت تھی وہ مصلحت ملزمہ نہیں تھی، ملزمہ یعنی جو موجبہ بنے کہ مکلف پر ظہر واجب ہو، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پس
ایک ہی حکم ہے واقع میں بھی اور ظاہر میں، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ سے ہے، وہ کیا کہ صلاۃ جمعہ اس پر واجب ہے ظاہراً و واقعاً۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي فِعْلِ الْجُمْعَةِ صِفَةٌ، اگر اس جمعہ کے بجا لانے میں، خود جمعہ میں، فعل جمعہ میں نہ ہو ایسی صفت کہ کان الامر بالعمل بتلک الامارہ، تو پھر اس امارہ پر عمل کرنے کا شارع کی طرف سے حکم کانا، اگر اس فعل جمعہ میں وہ صفت نہیں تھی او مصلحت والی، تو پھر شارع کی طرف سے امارہ پر عمل کرنے کا حکم کانا کیوں کبھی ہوگا؟ اس لیے کہ لکونہی مفوتاً للواجب، شارع نے کہا امارہ پر عمل کرو اور اس میں کوئی مصلحت تھی ہی نہیں، اور امارہ پر عمل کرنا مفوت تھا کس کا؟ واجب کا۔ واجب واقعی کیا تھا؟ زور تھا، اور شارع نے کہا امارہ پر، امارہ نے کہا جمعہ پڑھو، تو یہ مفوت واجب ہو گیا نہ ہو گیا؟ ہو گیا۔ ما تمکن من ادراک بالعلم، حالانکہ ہم اس واجب کو درک کر سکتے تھے، قدرت تھی اس کو کہ بالعلم، اور اس کے باوجود بھی کہ یہ کبھی ہے۔ پس آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ فعل جمعہ میں نہیں بلکہ امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، تو فرماتے ہیں فالوجہان مشترکان، چاہے ان والی بات ہو جو کہتے ہیں فعل جمعہ میں مصلحت، یا آپ کی بات ہو آپ کہتے ہیں عمل بالامارہ میں ایک مصلحت، فالوجہان دونوں مشترک ہیں، ایک نقطے میں دونوں مشترک ہیں۔ کون سا نقطہ؟ فی اختصاص الحکم الواقعی، کہ حکم واقعی فقط اسی کے لیے ہے، بغیر من قام عندہ الامارہ، کہ جس کے نزدیک وجوب جمعہ پر امارہ قائم نہ ہو، یعنی اگر امارہ قائم ہو گئی تو پھر اس کے لیے وہ حکم واقعی نہ ہوگا۔ پس فیرجع الوجہ الثالث الی الوجہ الثانی، پس آپ کی اور بات ان کی ایک ہو گئی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، یہ بھی جمعہ پڑھ رہا ہے وہ بھی جمعہ پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چونکہ عمل بالامارہ میں مصلحت ہے، وہ کہتے ہیں خود جمعہ میں مصلحت ہے، لیکن میدان عمل میں تو کوئی فرق، نتیجہ دونوں کا ایک ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ ہوا قون الامارۃ سببا، کہ امارہ سبب ہو، لجعل مؤداہا هو الحکم الواقعی لا غیر، کہ یہ امارہ اپنے مؤدہ کو حکم واقعی بنا دے۔ کیوں؟ چونکہ آپ نے اس پر وہی آثار مرتب کرنے ہیں جو حکم واقعی پر کرنے تھے، اگر علم ہوتا تو یہاں بھی ایسا ہے۔ وَإِنْحِصَارَ الْحُكْمِ فِي الْمِثَالِ بِوُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمعہ، اور نتیجہ ہے کہ حکم ایک ہی ہوگا، کون سا؟ کہ بس تمہارے اوپر نماز جمعہ واجب ہے، کچھ اور نہیں ہے، اور واقع میں کیا تھا؟ زور واجب تھی، ہوا تسویب الباطل، اور یہ بھی تسویب ہے اور باطل ہے، چونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ قلت انشاءاللہ پھر کل، وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔